ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مانا ہے مجھے بتاؤ، بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے ماں اٹھ سکتی ہے، لیکن اللہ اکبر نماز کے لیے مائیں بیدار نہیں ہوتی، اپنے بچوں کو بیدار نہیں کرتی، باپ اپنے بچوں کو بیدار نہیں کرتا، بلکہ جو مائیں فجر پڑھتی ہے، پڑھتی بھی جو ہے، سنیچر پڑھے گی، پیر پڑھے گی، منگل پڑھے گی، بدھ پڑھے گی، جمعرات پڑھے گی، جمعہ پڑھے گی، اتوار کی فجر نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ آج چھٹی ہے بچے کے اسکول کی۔ اس کا مطلب تم فجر کے لیے نہ اٹھے تھے، تم تو اٹھے تھے اسکول کے لیے، اور تم نے اٹھ گئے اس لیے فجر پڑھ لی۔ اگر تم نے نماز کو پہلا درجہ دیا ہوتا تو تم اتوار کو بھی فجر پڑھتے۔ جو قوم اسکول سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے، پھر اس قوم کو ملک سے نکالا نہ جائے گا، اس قوم کو اجنبی بنایا نہ جائے گا، اس قوم کو جلایا نہ جائے گا، اس قوم کو مٹایا نہ جائے گا، اس قوم کو تباہ و برباد نہ کیا جائے گا۔ جو قوم اللہ کی عبادت کو اسکول سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، وہ قوم اہمیت کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں، ایک وقت وہ تھا، ہم وہ تھے وہ کہ اللہ اکبر، ہم نے بڑے سے بڑا نقصان اٹھایا مگر ہم نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ جانتے ہیں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے اور انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خالد مسلمان ہونا چاہتا ہے، اور خالد بن ولید مسلمان ہو گئے، تو کسی نے پوچھا تھا خالد یہ بتاؤ کہ تم تو جنگ احد کے اندر مسلمانوں کا بڑا نقصان کر چکے ہو، لیکن آج تم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہو، تو خالد تم مسلمان کیوں ہو رہے ہو؟ تو خالد بن ولید نے کہا تھا بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب احد کے میدان میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، سب مسلمان ایک دوسرے سے بکھر گئے تھے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا، تو اس وقت نماز کا وقت آیا۔ نماز کا جب وقت آیا، ایک آواز آئی، مسلمانوں جو جہاں ہے وہیں پہ کھڑے رہ کر نماز پڑھ لو۔ تو ہم نے سوچا تھا اب مسلمان ہاتھ باندھ لیں گے، جب مسلمان ہاتھ باندھیں گے تو اب ان کے ہاتھوں میں تلوار نہ ہوگی، ہم ان کو کاٹ دیں گے، ان کو تہ تہ کر دیں گے، ان کو برباد کر دیں گے۔ خالد کہتے ہیں جیسے ہی کوئی شخص نمازی پہ تلوار اٹھاتا، اس سے پہلے کہ وہ نمازی کو قتل کرتا، غیبی تلوار آ کر کے اس بدبخت کی گردن اڑا دیتی۔ ہم نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ جو قوم اتنی مصیبت میں بھی اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑتی، وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ نماز تھی جس نے کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی، اور آج مسلمان نماز سے کوسوں دور، مسجد ویران ہے۔ فجر کی نماز میں بہت سارے علاقوں میں حالات یہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، امام کو انتظار کرنا پڑتا ہے 2-4 نمازی آ جائے تو میں جماعت کروں، یہ حالت پیدا ہو گئی ہے۔ سوچو مسلمانوں، سوچو جب ہم بستروں میں پڑے رہ کر مسجدوں کو ویران کرتے ہوں گے، اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس نبی نے سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی، جس نبی نے پتھر کھا کر ہماری مغفرت کی دعائیں کی، جس نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچا۔ یہ جو 40 گاؤں تک دین آیا ہے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں تک دین آیا ہے، ہندوستان تک دین آیا، اتنی آسانی سے دین آ گیا؟ چاند کے ٹکڑے ہوئے، سورج پلٹ آیا اور دین پھیل گیا، ساری دنیا مسلمان ہو گئی؟ نہیں، سورج کا پلٹنا حق ہے، چاند کے ٹکڑے ہونا حق ہے، لیکن جو لوگ سورج کے پلٹنے کو دیکھ کے اور چاند کے ٹکڑے کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، وہ قوم میرے نبی کی محنتوں سے مسلمان ہوئی۔ اور حضور نے محنت کتنی کی، تھوڑا حضور علیہ السلام کی محنت کا خیال تو کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ ایک چاند دکھتا اور پورا مہینہ ختم ہو جاتا، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ پھر دوسرا چاند دکھتا، وہ بھی ختم ہو جاتا، پھر بھی حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ پھر تیسرا چاند دکھتا، وہ بھی ختم ہو جاتا۔ 3 مہینے تک کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ حضور نے کبھی 1 اور کبھی 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ لیے۔ کس لیے؟
صرف اس امت کی خاطر، امت تک ایمان پہنچانے کے لیے، قرآن پہنچانے کے لیے، اسلام پہنچانے کے لیے. اور ہمارا حال یہ ہے ایک دن میں ہم 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. سوچو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.